بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قربان تنا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کے لائق محترم و مکرم جناب سردار حاجی خان مہر صاحب، قابل صد احترام جناب سردار علی انور خان مہر صاحب، محترم جناب حاجی علی دینو خان صاحب، واجب الاحترام جناب منیر احمد صاحب، محترم جناب ناظر خان صاحب، محترم جناب ذوالفقار خان صاحب، یہ تمام خان صاحبان، مہر برادری جا احباب، ماجا تمام اسلامی روحانی بھائروں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر سندھی میں کیا یا اردو میں کیا؟ استاد صادق کے اردو گھنی دیا چاہے اردو میں کیا؟ اچھا پیارے دوستو، آج ہم خوش قسمت اور بختوں والے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے نبی کی میلاد کی خوشی میں اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی ہے، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آج ہم میلاد مصطفیٰ کی تقریب میں حاضر ہیں، اور یہ میلاد آج ہم نہیں منا رہے، عالم ارواح میں خالق کائنات نے پہلے اپنی توحید کا جلسہ کیا اور اس کے بعد میلاد کا جلسہ کیا۔ توحید کے جلسے میں رب ذوالجلال والاکرام نے تمام ارواح مقدسہ، تمام روحوں کو بلایا، جس میں انبیاء کے روح، اولیاء کے ارواح، صوفیاء کے ارواح، بزرگان دین کے ارواح، اور تمام مسلموں کافر کے روحوں کو بلا کے رب نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، برحق تمہارا رب ہے۔ یہ تھا توحید کا جلسہ، ختم ہو گیا۔ نیکسٹ رب ذوالجلال والاکرام نے تمام دیگر ارواح کو باہر نکال دیا، آؤٹ فلانا تم آؤٹ، فلانا آؤٹ، فلانا آؤٹ۔ ان کون ہوئے؟ انبیاء کی روحیں، اور انبیاء کی روحوں کو بلا کے خالق کائنات نے میلاد کا جلسہ کیا، اور رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے ارواح انبیاء، میں آپ کو اے ارواح انبیاء، میں آپ کو نبی بناؤں گا، میں آپ کو رسول بناؤں گا، میں آپ کو معجزے دوں گا، میں آپ کو تخت دوں گا، میں آپ کو تاج دوں گا، میں آپ کو حکمتیں دوں گا، میں آپ کو پاور دوں گا، میں آپ کو قوتیں دوں گا، میں آپ کو حکومتیں دوں گا، میں آپ کو اختیارات دوں گا اور معجزات دوں گا۔ پھر اگر تمہارے درمیان میری عظمت والا رسول آ جائے تو اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، اپنی رسالت کو چھوڑ دینا، اپنے تخت و تاج کو چھوڑ دینا، اپنی حکومتوں کو چھوڑ کے محمد عربی کی غلامی اختیار کر لینا۔ سب انبیاء نے بیک زبان کہا یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری نبوت کے دوران تیرا کملی والا محبوب آ گیا تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر محبوب کی غلامی اختیار کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے بات نہیں مکتی، الستُ بربکم کے بعد قالوا بلا کہہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن جہاں مسئلہ میرے محبوب کی عظمت و شان کا ہے، میں بات ادھر ختم نہیں کرتا، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ اے آدم تو شیش پہ گواہ، شیش تو نوح پہ گواہ، نوح تو ادریس پہ گواہ، ادریس تو جرجیس پہ گواہ، جرجیس تو الیاس پہ گواہ، الیاس تو ابراہیم پہ گواہ، ابراہیم تو اسماعیل پہ گواہ، چلتے چلتے موسیٰ تو عیسیٰ پہ گواہ، ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے۔ جب سارے گواہ ہو گئے، باری تعالیٰ ہم ایک دوسرے پر گواہ ہیں، ہم اپنے وعدے سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ رب نے فرمایا اب میں خالق کائنات تم سب پہ گواہ ہوں۔
اور کسی کو اپنے عہد شکنی کرنے نہیں دوں گا، وعدے سے مکرنے نہیں دوں گا۔ اب جب انبیاء نے یہ عہد کیا، یہ جلسہ کون سا تھا؟ میلاد کا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آج زمانے میں ہم میلاد کرتے ہیں، یہ خان صاحبان کہیں محفل میلاد کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، ان کو جن کا نام لینے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نام ہم نہیں لیتے، بس یہ کہتے ہیں، ان کو زحمت ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ جناب یہ لوگ تو ہمیں روکتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی میلاد نہ منائے، یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا اگر بدعت ہے تو رب نے میلاد کیوں منایا تھا؟ سبحان اللہ۔ یہ بدعت نہیں ہے، خالق نے میلاد منایا۔ کہتے نہیں ہمیں صحابہ سے ثابت کر کے دو کہ صحابہ نے کیسے میلاد منایا ہے۔ میں نے اب سنو، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میلاد مصطفیٰ پہ 1 درہم بھی خرچ کیا، رب ذوالجلال والاکرام اس کو صداقت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی 1 درہم بھی اللہ کے نبی کے میلاد کی خوشی میں مناتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اس کو عادل بادشاہ کے برابر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جو نبی معظم سرکار دو عالم نور مجسم جانے کائنات جانے جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے، اس کو احد اور بدر کے جہاد میں شرکت کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی محمد عربی کے میلاد پہ 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اس کو اتنا بڑا مقام دیتا ہے کہ وہ ایک بڑا جری مجاہد کے برابر اس کو ثواب نصیب ہوتا ہے، اور ایک باحیا مرد کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے صحابہ تو فرماتے ہیں جو 1 روپیہ خرچ کر لے اس کو اتنا درجہ ہے، اور جو اتنا خرچ کرے اس کا کیا مقام ہوگا؟ کدی تھدی سبحان اللہ، سبحان اللہ چوڑ میں کنجوسی نہ کہو نا، نہ تمام بروہی زبان میں تقریر شروع کہی نا، ہاں جی پان سبحان اللہ نکری ہے دی چاہ خیال آئے بریرہ بالا تو خاموش رہتواں۔ آپ دیکھئے جس نے نبی کا میلاد منایا ہے اس پر رب راضی ہو گیا۔ اب نبی کے میلاد منانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خدایاں ادا ناراض تو نہ تھی نہ ہو۔ بتا دوں کتاب التنویر میں تحریر ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اختلافات تھے، گھریلو جھگڑے تھے۔ ہیرے تنتھی نہ اتے رواج نہ ہے نا، زیفہ مڑتی ہوئی نہ ہے اتے ڈرتی ہوئی نہ، ہن زمانے میں ہوئے لیڈیز میں جنگ لڑائی، گھر کا ماحول خراب، بڑتول پیل پریشانیوں، ہر طرف سے رکاوٹیں، ہر طرف سے لڑائیاں۔ وہ تھکے ہارے کام کر کے گھر آتے تھے، گھر میں ٹینشن اور پریشانی سے پریشان ہو کر باہر نکل جاتے، بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ کوئی سبب بنا، کوئی راستہ بنا، میرے گھر میں رحمت ہو جائے، اتفاق ہو جائے۔ اب یہ سوچ کے آپ بیٹھے ہیں کہ رب نے ان کے ذہن میں ایک بات سبحان اللہ۔ کون سی بات؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تاکید، نعرے حیدری، نعرے سلطانیہ۔ خالق کائنات نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی، فوری طور اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں جلدی کہو گھر میں جے کو بھی شاید پچل تھانوں بٹھی ہے جو درود پڑھو، ختم پاک پڑھو، قرآن پڑھو، نبی سنت مولود پڑھو۔ آج نبی جو میلاد منائے ہوتا کون تھے؟ صحابی تھے، آج نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ اب جب میلاد پاک کی محفل سج گئی، سارے جلوگر ہو گئے، بیٹھ گئے، جب دعا کا وقت آیا تو ذہن میں آیا جاؤں شاید آقا مسجد نبوی میں جلوگر ہوں تو کملی والے محبوب کی بارگاہ میں عرض کروں گا حضور مہربانی فرمائیں، ہمیں آپ قدم رنجا فرمائیں، دعا آپ فرمائیں۔ اب حاضر ہوا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے میلاد کا اہتمام کیا ہے، محفل سج گئی ہے، نعتیں ہو گئی ہیں، ختم پڑھا جا چکا ہے، درود و سلام ہو گیا ہے، اب آپ کے جلوہ گری کی اجازت ہو، مہربانی فرمائیں، دعا آپ فرما دیں۔ اب غیب دان نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کعب چلتے ہیں۔ کملی والے سرکار آ گئے، جیسے مدنی منٹھار آ کے بیٹھے،
دعا مانگنے لگے. دعا کیا تھی؟ یا اللہ اس کعب نے تیرے محبوب کا میلاد منایا ہے، اس مقدس محفل کے صدقے اس کے گھر میں امن بپا فرما، ان کے گھرانے میں اتفاق پیدا فرما، اخلاق پیدا فرما، لڑائی جھگڑے سے محفوظ فرما. اور آمین کر کے آپ نے چہرے مقدس پر ہاتھ پھیرا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میری پھر ساری زندگی میرے گھر میں جھگڑا نہیں ہوا. مانجے گھر میں جھیڑو تھیو ہی نہ، زیفن دے بوت دے متھوں ایڑو ٹھپو اچھی بیو کو بڑھے ہی نہ پڑی. سکون میں آ گئے، راحت میں آ گئے. کیا وجہ تھی؟ نبی کے میلاد کی وجہ تھی. اور میں آپ کو اس ضمن میں عرض کروں، سردار صاحب ایک بلوچستان یونیورسٹی ہے کوئٹہ میں، وہاں آئے دن جھگڑے تھے، نوجوان لڑتے تھے اور فائرنگ ہوتی تھی، یعنی سال میں 8-10 لڑکے شہید ہوتے تھے. یہ جھگڑا مختلف، کیونکہ مختلف قبائل مختلف قوموں کے لڑکے تھے اور تنظیموں کے تھے، کوئی بی این پی کا ہے، کوئی بی اے پی کا ہے، کوئی پختونخوا کا ہے، اس وجہ سے لڑائیاں ہوتی تھیں. تو میلاد پاک کے پروگرام تھے میلاد کے، تو کچھ لڑکوں کو میں نے کہا یار ایسے کرو کہ بلوچستان یونیورسٹی میں نیو جنریشن کو بھی میلاد کا پتہ ہونا چاہیے، آپ وہاں پروگرام کریں. وہاں ایک رودینی صاحب ہوتے تھے، بہادر خان رودینی، وہاں کے وائس چانسلر تھے. تو ان سے جا کر جب انہوں نے اجازت طلب کی، وہ دہریے تھی، خدا کو بھی صحیح نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا کہ یار اے میلاد چھا جائیں، چھا تو ہماری نواں شور اگے سنجے میں یونیورسٹی میں امن نہ ہے تو ہماری نواں مسئلہ شروع کیا. لڑکوں نے بہرحال اجازت مشکلوں سے لی اور ان کو کہا کہ آپ مہربانی کر کے صدارت کریں، آ جائیں. اب وہ بھی آئے، بہادر خان بھی، میں بھی گیا، ہماری اسپیچ ہوئی، میلاد ہوا، دعا ہوئی. جب دعا سے فارغ ہوئے ہم چلے گئے تو نیکسٹ ایئر جب ہم آئے، میلاد پاک کا مہینہ آیا، تو میں نے لڑکوں کو کہا جائیں بہادر خان کو کہیں کہ اجازت دے. عادت آئے نا جی، چوئیں تا کہ مرشد کے کہیں ککڑ ڈنی ہوئی، ککڑ وہی ہوئی مری، تو بے سال ان جو ٹھک تیار تھی جو ہنے ماں جو ٹھکا ماں کے ککڑ دے. پھوٹو سائیں ککڑ تو پہلے مری بے ہوتا دی تو ہم کے دنوں ہانے کانوں نے ہنے مارے کرے دے ماں جی ٹھک تیار تھی. میلاد تھا ہمارے لیے تو لازم تھا کہ ہم نے ان کو کہا میلاد پہ آنا ہے. بہادر خان نے کیا خوبصورت بات کی، اس نے کہا بیٹا پیر صاحب کو بتا دو اب میلاد میں مناؤں گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ سب آؤ، لیکن خرچہ وائس چانسلر کا ہوگا اور میلاد ہوگا دھوم دھام سے ہوگا. اب جب میلاد پاک کی محفل میں ہم گئے اور بہادر خان رودینی نے وہاں اسپیچ کی، اس نے کہا تاریخ یہ ہے فرسٹ ڈے سے لے کر جس دن میلاد ہوا ہے آج تک میں نے جو انالیسس کیا ہے، میں نے جو اندازہ لگایا ہے کہ آج تک میری یونیورسٹی میں لڑائی نہیں ہوئی. پہلے آئے دن شورش تھی، آئے دن لڑائی تھا، اختلافات تھے، لیکن نبی کے میلاد کی برکت سے آج تک پورا سال گزر گیا ہے، میری یونیورسٹی میں امن اور سکون ہے. لہذا ہر سال محمد عربی کا میلاد میں منایا کروں گا. یہ میلاد کی برکت ہے. اور پھر دوسری حدیث بیان کروں، اور اسی کتاب التنویر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند، ان کے گھر میں غربت کے ڈیرے تھے، غربت کے بسیرے تھے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پریشانیاں تھی، حیران تھے کیسے آگے نظام چلے گا، گھر کا سرکل کیسے چلے گا. رات کو ہے تو دن کو نہیں ہے، دن کو ہے تو رات کو بچے بھوکے سوتے ہیں، بڑے پریشان حال. سوچ سوچ کے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی. فرماتے ہیں کہ کیوں نہ بچوں جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ، نبی کا میلاد مناتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، کوئی چینی تھی گھر میں، کچھ چنے تھے گھر میں، وہ اکٹھے کیے اور رکھ دیا. بچوں سے درود و سلام پڑھایا، نعت رسول پاک پہ پیش کی گئی اور انہوں نے آقا کی عظمت بیان کی. سارے گھر والوں نے عظمت مصطفیٰ سنی، شان مصطفیٰ سنی، میلاد مصطفیٰ سنا. اور جب دعا کا وقت آیا تو ذہن میں خیال آیا جاتا ہوں، جا کر مسجد نبوی میں شاید کملی والے محبوب بیٹھے ہوں، ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. جیسے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی الیک یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں کہ آپ آ کر ہمارے گھر میں
تشریف فرما ہو، میں نے میلاد کیا ہے، دعا فرما دے۔ میرے محبوب تشریف لاتے ہیں، جیسے جلوگر ہوئے غیب دان نبی نے دعا کیا فرمائی ہے، آقا نے ہاتھ کھڑے کیے اور فرمایا یا باری تعالیٰ، یا باری تعالیٰ ابن عباس کو اتنا رزق عطا کر دے کہ لہرے بہرے ہو جائیں، کوئی کمی نہ رہے، یا الہ العالمین اس کے خاندان میں بھی بادشاہت عطا فرما دے، حاکمیت عطا فرما دے۔ بس وہ دعا ہونی تھی کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ایسا کرم کر دیا کہ رزق بھی آ گیا، خوشحالی بھی آ گئی، دولت بھی آ گئی اور آبادی بھی ہو گئی اور بادشاہتیں بھی ملنے شروع ہو گئی۔ آپ ملکوں کے مختلف ممالک میں جا کر دیکھیں، اگر آپ اردن جائیں گے وہاں زیادہ تر جو لسٹ ملتی ہے وہ عباسی خاندان کے بادشاہوں کی ملتی ہے۔ شام چلے جائیں وہاں آپ کو جو لسٹ ملے گی عباسی خاندان کے بادشاہ وہاں پر تعینات رہے ہیں۔ اگر عراق آؤ گے تو وہاں بھی عباسی خاندان کے لوگ وہاں سے بادشاہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محمد عربی کی دعا لگئی بیڑے پار ہو گئے۔ آج حاجی علی دینو خان مہر نے یہ عظیم الشان محفل میلاد کی ہے۔ میرا تو یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین و عقیدہ ہے کہ رب کائنات نے ہر طرف سے کرم فرما دیا، رزق میں بھی برکت ہے، خوشحالی بھی ہے، آبادی بھی ہے، اور رب ذوالجلال ان کو گھریلو اور بیرونی پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ جس نے محبت کے ساتھ آقا کا میلاد منایا ہے، عقیدے کے ساتھ آقا کا میلاد منایا ہے، رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ حل کرتے ہیں، مانو ہے بھی چاہتا ہے ادا نبی جی ایڈی تعریف کندہ ہو، ایڈی تعریف کندہ ہو جو تو ہاں اللہ سے ملائے دیندہ ہو، یہ چیز غلط آہے۔ اللہ معبود آہے، اللہ لا شریک آہے، اللہ واحد آہے، اللہ احد آہے، اللہ پیدا کرن وارو آہے، اللہ مارن وارو آہے، اللہ جیارن وارو آہے، رب العالمین سب جو خالق و مالک آہے۔ واقعی یہ ایک کویسچن ہے جو پٹ اپ ہوتا ہے، لیکن میں کویسچن کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اللہ وہ ہے جس کا والد نہیں ہے، باپ سے پاک ہے، والدہ سے پاک ہے، جننے سے پاک ہے اور ڈیٹ آف برتھ سے پاک ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ یکتا ہے، اس کو نہ کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے۔ وہ واحد رب ہے، وہ ساری جہان کا خالق و مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب برابری رب کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ کہیں کہ رب کا میلاد ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اگر یہ کہے تو پھر شرک ہو جاتا ہے، لیکن رب تو پیدا ہونے سے پاک ہے۔ ہم تو محمد عربی کا میلاد منا کے خوشی کرتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس کا والد بھی ہے، محمد وہ ہے جس کی والدہ بھی ہے، محمد وہ ہے جس کی ڈیٹ آف برتھ 12 ربیع الاول ہے، اور محمد وہ ہے جو ہم میں سے آیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ تو ایسی ذات پاک ہیں جو ہمارے نفسوں میں سے، ہماری ذات میں سے، ہمارے وجود میں سے آئے اور پھر ہمارے اندر وہ بادشاہت کے تخت پہ آ گئے اور جلوگر ہو گئے، وہ خالق کائنات کے محبوب بن گئے۔ اور رب ذوالجلال نے پوری مخلوق میں اگر بڑی شان عطا کر دی ہے تو محمد عربی کو عطا کی ہے۔ ہم تو شرک اور بدعت کو مٹانے کے لیے میلاد مناتے ہیں۔ میلاد منانا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ میلاد منانا ایک تفریق ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں۔ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ شریک لا شریک ہے، اور امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امتی بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، ان کی والدہ بھی ہے، ان کے والد بھی ہیں، ان کے دادا بھی ہیں، ان کے پردادا بھی ہیں، ان کے لکڑ دادا بھی ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی آل ہے اس سے بھی ثابت یہ ہوتا ہے کہ محمد وہ ہے جو آل والے ہیں، اور اللہ وہ ہے جو سب کو پیدا کرنے والے ضرور ہیں لیکن وہ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک آیت مقدس تلاوت کی ہے۔ وقت بیتتا جا رہا ہے، جمعۃ المبارک کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ آج 2 عیدیں آ گئیں، عید میلاد بھی ہے اور جمعہ بھی عید ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کو بڑی تحقیق کے ساتھ، بڑی خوش خضوع کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں کی عید ہوا کرتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
آیت مقدس جو تلاوت کی ہے یا ایھوالذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والے نہ بنو، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اب یہاں مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ میں حیران ہو گیا کہ اللہ سے تو کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا، یہ رسول سے آگے بڑھنے والی کیا بات ہے؟ کیونکہ کم از کم کوئی قدم آگے اٹھائے تو بندہ اس کے پیچھے چل کے آگے نکل جائے نا۔ رب کائنات تو قدموں سے پاک ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ تو ہر جگہ پہ اس کا نور سمایا ہے، آگے بڑھنے والی کیا بات ہے؟ رب نے فرمایا کہ جس نے میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش کی گویا وہ اللہ سے بھی آگے ہو گیا، رسول اللہ سے بھی آگے ہو گیا۔ اور وہ کیسے؟ ایک دفعہ قربانی کی عید تھی، اور عید قربان کے موقع پہ جتنے بھی اصحاب تھے انہوں نے جلدی اٹھتے ہی نا تکڑ ہوئی، گھر واران چاہوں تو جلدی کہوں مانی پچائیں لیوں تو کہ جان چھوٹے، اب انہوں نے جلدی جلدی ذبح کیے اپنے ذبیحے اور قربانی کی اور گھر آ گیا حضور کے پاس۔ ابھی تک حضور نے قربانی نہیں فرمائی تھی، جیسے ہی آگے آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال تھا۔ آقا نے فرمایا کیا کر کے آئے ہو؟ حضور قربانی کر کے آئے ہیں، اللہ کا فرض تھا ادا کر کے آئے ہیں۔ فرمایا یہ تمہارا فرض ادا نہیں ہوا، جاؤ دوبارہ قربانی کرو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جب اللہ کے رسول نے ابھی تک قربانی نہیں کی تم کون ہو قربانی کرنے کا؟ تم اللہ کے رسول سے قدم آگے بڑھتے ہو۔ بس جیسے یہ کہا خالق کائنات نے اس وقت جبرائیل کو بھیجا، فرمایا اے محبوب اگر آپ کو جلال آیا ہے تو رب کو بھی جلال ہے۔ رب کا بھی یہی فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ میری طرف سے بھی یہ حکم ہے، ان کو کہہ دو ان کی قربانیاں قبول نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ سے پہلے قربانی کی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اچھا یار۔ اس لیے زندگی میں جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان کے لیے خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محمد عربی کو سامنے رکھو اور جو محبوب کے کام ہے وہ تم کرتے جاؤ، تمہاری زندگی احسن طریقے سے گزرے گی، تمہاری زندگی میں سکوت آ جائے گا، اور تمہاری زندگی میں ایک ایسا سلسلہ جاری ہوگا کہ تم ایک شریعت پر بھی قائم رہو گے، دین پر بھی قائم رہو گے، اور اللہ کا رسول بھی تم پر راضی ہو جائے گا۔ بس سبحان اللہ جو ٹھیکو ہنن اگین کھائیں آپ پوئے جان چھڑایا لاہے تو ہنگے انہوں نے پیسہ تو نہیں نا تو ہاں سبحان اللہ چون جو آسان چپ رہوں۔ کیا خیال ہے میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آقا سے محبت کرنے والوں، رسول اللہ سے پیار کرنے والوں، دنیا میں جب بھی کوئی آرڈر آتا ہے وہ اپنی جگہ جہاں محمد عربی کا حکم آتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اپنی زندگی کا محور و مرکز رسول اللہ کی ذات کو بنا دو، حضور سے محبت کرو، کیونکہ نبی کی ذات ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان سے محبت کرو گے تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی، ان سے محبت کرو گے تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، ان سے محبت کرو گے فلاح اور بقا پا جاؤ گے۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے، پاور آ جاتا ہے، تو پھر انسان بھول جاتا ہے کہ میرے رسول کا کیا فرمان ہے۔ جنگ تبوک کے لیے لشکر جا رہا تھا، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں وہ اور 2 صحابی اور، بال متاع زیادہ تھا، رزق زیادہ تھی۔ میں نے پہلے کہا نا کہ کہنا دعا مانگی تو لہریں بہریں ہو گئی، رزق بھی بہت ہو گیا، سکون بھی ہو گیا۔ اب سستی کرتے کرتے کہ جی ہم بھی جائیں گے، حکم آ گیا جہاد کا، جائیں گے، حضور گئے جہاد کر کے واپس بھی لوٹے، یہ 3 بندے گھر سے نکل نہ سکے۔
मसरूफियत हुई, रिस्क में फातल हा, माल में फातल हा। हैरान हाणे साईं खे फेस कीअं कंदासीं, साईं खे मुंहुं कीअं ॾींदासीं, छा जवाब ॾियूं? साईं असां छो न आयासीं? जहाज ते तव्हां घुरायो, ऑर्डर थियो, ऐलान थियो, असां न अची सघिया आहियूं। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तशरीफ लाए, हजरत काब ने फरमाया झूठ नहीं बोलना, कूड़ न ॻाल्हाईंदासीं। मदनी मठार के सब ख़बर आहे, साईं दिलन जो राज ॼाणींदड़ आहे। महबूब जैसे तशरीफ लाए ना तो हजरत काब को बुलाया। हाँ काब क्यों नहीं आए? हुजूर सुस्ती, काहली और माल जी मोहब्बत और दौलत, दौलत जी माल जी मोहब्बत में मां रुकी रही, मां न अची सघे, मां माफ़ी घुरंदो, मूंखे मुंहिंजी ख़ता पई आहे, मूंखे माफ़ी घुरो। साईं ख़ामोश थिया। ॿियनि ॿिन्हिनि खां पुछा कि उन्हनि बि कूड़ न हणो। साईं बसि दुनिया जी मोहब्बत असांखे एॾो गलतान करे छॾियो, सुस्ती में अॼु वेंदासीं सुभाणे वेंदासीं, हे शइ हिते कयां, ढोर उते ॿधे वठां, ॿकरियुनि खे कंहिंजे हवाले करे अचां, पैसो कंहिंजे हवाले कयां, इन चकरनि में फिक्रनि में असां अची न सघियासीं। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की और उनसे बोलना चालना छोड़ दिया, ॻाल्हाइण बंदि। टे साहबा ॻाल्हाइण बंदि थियो। कुझु अरसे खां बाद सरकार सभु साहबा खे घुरायो, चए मां त हिननि सां नथो ॻाल्हायां, मुंहिंजो बि हथ बंदि आहे, तुंहिंजो बि हथ बंदि आहे, सुभान अल्लाह, तुम लोगों ने भी बात नहीं करनी। सब जो हथ बंदि थी वियो, को बि न ॻाल्हाए। इवन हे चवनि था त असां जंहिंखे सलाम ॾींदा हुआसीं उहो जवाबु न ॾींदो, त आका जो हुकुम आहे, अमर आका जो मञिणो आहे, असांखे हिनखे हथ न मिलाइणो आहे ऐं सलाम जो जवाबु ई न ॾियणो आहे। चए हिकु दफ़ा हालात अहिड़ा थी विया त हुकुम थी वियो त मोमिन ज़ाइफ़ा इन्हनि जूं जेको बि आहिनि उहो बि पंहिंजे मर्दनि खां जुदा ई इख्तियार कनि। असांजूं ज़ालूं, असांजा ॿार बि असां परे थी विया। हाणे टे कन अलहदा आया, न दुनिया वणे, न जहान वणे, न को माण्हू पसंदि अचे, न कंहिंखे असां पसंदि अचूं। जेॾे बि ॾिसूं था निहारियूं था, उहो पंहिंजो चहिरो होॾे करनि था, असांखे को ॾिसे नथो। हर माण्हू असांखे नफ़रत सां ॾिसे थो ऐं असांखां परे भॼे थो। असां वेझे वञूं था, हो निकिरी था वञनि। को वेझे अचण जे लाइ तयारु न हो, को ॻाल्हाइण जे लाइ तयारु न हो, को सलाम वराइण जे लाइ तयारु न हो। घर वारियूं मानी पचाए उछले वेंदियूं हुयूं, ॻाल्हाईंदियूं न हुयूं। बच्चा असांखे सलाम न ॾींदा, हिकु पासे थी विया, छो जो मदनी मंठार खां मथे काइनात में कोई शइ न आहे। जंहिंखे नबी सां मोहब्बत आहे उन्ही जा बेड़ा पार आहिनि। सरकार जो हुकुम थी विया, बस सब जो हथ बंदा, को वेझे न ईंदा। अभी कुछ वक्त गुजरा, अब ये रो रो के परेशान हाल है, सजदे में गिरते हैं, या अल्लाह हमें मौत अता फरमा दे, लेकिन ये जिंदगी हमें नहीं चाहिए जिसमें लोग हमसे नफरत करते हैं और नबियों का सरदार हमसे नाराज है, महबूब मदनी मंठार नाराज है, तो कायनात नाराज है। अब ये रो रो के सजदे में गिरे हुए हैं, तो खालिक कायनात को रहम आ गया और रब्बे जुल जलाल ने मोहम्मद अरबी से फरमाया, ए महबूब आपने फैसला मुझ पे छोड़ा था ना, अब मैं रब उनकी अदाएं देखकर राजी हो गया हूँ, तू भी उन पे राजी हो जा। अल्लाह के नबी उन्हीं टाइम पैगाम मोकलियो, वञो और काब बिन मालिक सबके मुबारकबाद ॾियो, तव्हांखे मुबारक हुजे कि अल्लाह तुंहिंजे मथां राज़ी आहे, अल्लाह जो रसूल बि तुंहिंजे मथां राज़ी आहे। ऐं हिकु नौजवान उथियो, पहाड़ जे मथां बीह करे ऐलान कयईं, ऐं दुनिया वारो ॿुधो, अॼु रसूलुल्लाह ऐं अल्लाह जो रसूल बि राज़ी थी वियो आहे काब ते और उन ॿिन्हिनि संगतनि जे मथां रब जी रज़ा थी वई आहे। ऐं हुकुम हे मिलियो आहे त वञो और काब खे परजाए करे वठी अचो। हज़रत काब जी हजूर जी बारगाह में आया, रोईंदा आया, क़दमनि ते किरी अर्ज़ कयूं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मां जंहिं माल जे करे, जंहिं दौलत जे करे मां रहिजी वियुमि जहाद खां, मां माल मिल्कियत दौलत तुंहिंजे हवाले कयां थो। हे अल्लाह और अल्लाह जे रसूल जे हवाले आहे। हे मां सदको कयां थो, सभु विढ़ाए थो ॾियां, या रसूल अल्लाह, हे अव्हां क़बूल फरमायो ऐं जमात में तक़सीम कयो। अल्लाह जे नबी फरमायो, न इन में कुछ हिस्सो पंहिंजे लाइ रख, न तो परेशान थींदे। इन करे टे हिस्सा उन तक़सीम करे ॾिना, हिकु हिस्सो पंहिंजे लाइ बचायई। राज छा आहे कि दुनिया और मिल्कियत तबाह थियण वारी शइ आहे, अगर कायम रहण वारी आहे त अल्लाह जी ज़ात और अल्लाह जे रसूल।
پیارے دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے رشتے جوڑ دو، اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت بھی تمہاری کامیاب ہوگی۔ کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہے اللہ کے بعد، وہ محمد عربی کی ذات پاک ہے، جن پر انبیاء نے فخر کیا ہے، انبیاء نے ناز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا وقت ہوا چاہتا ہے، یار زندہ صحبت باقی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو آباد کرے۔ یہ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے ناز ہے۔ تو کہ پتو آئے تو ماں کہ یہ خوش آمد نکل دو مہانے وزیر اعظم دے ہم بھی یہ ٹی ایل پی والے مسئلے تھے نا، ماں انہیں جے منہ تے چھوٹے ہیں تو جو وزیر باہر جکان یہ چندرا وزیر انہاں کے کڈ انہاں جے سامو اساں گل ہیندا سے نا وہ وزیرن کے ماں کڈھایو وہی کرے وزیر اعظم کے جو میں ہے ویندا اساں بنیوں تھا تو سن گل ہیندا سے نا دفع کریں ان کے باہر فہد چودھری کے اور طاہر اشرفی کے باہر کڈھایو سے کہیں جی خوش آمد کی ضرورت نہ ہے جن کے اللہ ہے، اللہ جو رسول ہے، ان کے دنیا جی خوش آمد کی ضرورت ہی نہ ہے۔ لیکن ماں توہاں کے مبارک دی نوہاں کہ توہاں بختن وارا ہو تو اڑا سردار توہاں کے ملے آئے جنہاں جی دل میں اللہ اور اللہ جے رسول جو خوف آئے، جن کو اسلام کے سمجھانے منن وارا ہیں، جن کو نمازی ہیں، سجدہ ریز تھین وارا ہیں۔ سردار علی گور خان صاحب کے ماں ڈٹھو آئے سجدن میں چھک دے، تہجد پڑھ دے، اور ماں ڈٹھو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے دامن سا وابستہ تھی کرے، آقا جے قدمن میں بھی کرے، روئی دے ماں ڈٹھو آئے۔ جنہی ایڈو سردار ملی ونے انہی قوم جے لئے بھلائی ہو دیا۔ تو خوش قسمت آئے آپ یقین جانو اللہ گواہ ہے کہ ماں جاتے ویندو ہاں جے اللہ وارے جی درگاہ تے ویندو ہاں، بیت اللہ ونیا یا مدینہ ونیا، ماں ہنن دے لئے دعا ضرور بھر دعا یا اللہ ہن گھرانے جمتوں رحمت فرما، انہن کے آباد و شاک فرما، اور انہن جے صدقے انہن جے سجے ترک آباد فرما۔ یہ ساری آپ کی خوش بختی ہے کہ رب کائنات نے آپ کو ایسے نیک سردار عطا کیے ہیں۔ باقی دنیاوی کام، دنیاوی مسائل سب کے ساتھ آتے ہیں، دنیاوی پرابلمز سب کے ساتھ آتے ہیں، لیکن سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہو وہ انصاف والا ہو، حق والا ہو، اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، اسلامی بھائیوں، سن لو کہ سب سے افضل دنیا میں ہے عقیدت، پیار۔ جس نے اپنی عقیدتوں کا محور و مرکز رسول اللہ کو بنا لیا ہے، اس کی زندگی سنور گئی ہے۔ صادق بادشاہ ہوئے نا بہاولپور اسٹیٹ جو، انہی کے انگریز ایک ڈسن جے نلائے ہوئے تو ہے ترقی کیے کرے تو انہی کے ایسا انگریز پوری نہ تھا سکوں، وجہ چھائے جنہی کھوجنا جلے ہوتے پوسٹوں پر ڈٹھائیں کہ ایک مانو اچھی کان میں گا گئے ہیں ہے سرداری نوابی پنجس حکومت ہلائے پہ ہو فیصلہ کرے پہ ہو کہ کن میں اچھی گاہل بدھایا وہ انہی مال پوچھو جوتیوں بھی نہ پاتے تاج پنجو لاہے تخت جمتوں رکھے باہر نکلو۔ اس سے تو دیکھو قرآنو شخص آئے گھوڑے انہی جمتوں بگھی جمتوں اچھے تو انہی جو کوچوان کے چویا بگھی جو گھوڑو کڑھ گھوڑو کڑھے ہو وہ بادشاہ پان آئے اگتے گھوڑے وانگر پانچے متوں بگھی جا بائی گن رکھے رمانہ تھے اچھی کرے پانچے محل جے سمو بیٹھو اے سائیں کے جیئے بزرگ جے کو قرآنہ بیٹھا ہا انہوں کے لہن جلے پانچے ہاتھ ہی آکتے گئی سائیں کے ملا اتے پیر رکھو انہوں پیر رکھیا سائیں لتھو انہوں کے لاہے کرے محل میں ایک پاس سے بہاریں وری اچھی کرے تاج پائے گئے پانچے حکومت ہلان شروع کی منو حیران تھے انہیں جو انگریز جو ماں حیران میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اس میں اپنا لائبریری جو لاہور کی ہے وہ انگریز کی لکھی ہوئی انگلش کی کتاب ہے تو اس میں یہ پورا واقعہ کو تو خانقلات کا بھی ہے اور حیدرآباد دکن کا بھی تھا لیکن میں مختصر صرف یہ بیان کر رہا ہوں انہوں نے چھا کیوں کہ جب ماں کھوجنا میں لگوں میں یہ قرآنو آئے کہ یار ایک بادشاہ بھائیو آسامو گھوڑو کڑھائے پان انہیں گھوڑو بنی کرے بگی چھکے آئے ہوا اے پانجا ہاتھ سامو کے انہیں تے سائیں قدم رکھیا ہیٹ لتا مانو ان کو پوچھا کیوں یہ کیرا کہ انہوں نے جواب دینو ہے انہیں جو مرشد حضرت خواجہ غلام فرید آئے کوٹ مٹھن یہ پانجے مرشد جے ادب میں احترام میں ان منزل تک پہنچو ہے ان وقت تک اگر صادق بادشاہ کے انگریز کچھ نہ تو کرے سکے تو انہیں فقیر جی وجہ کرے
تو جو مرشد جو حد تک میرا پار تھا دنیا میں میں دیکھ رہا ہوں اب یہ جتنے سردار صاحبان ہیں بڑے نشے و فراز آتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، لوگ بڑے کمالات دکھانے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ غوث العظم کا ہاتھ ان کے اوپر موجود ہے۔ غوث العظم درمیان اولیاء، کیوں محمد درمیان انبیاء، جن جمتوں مرشد کامل جو حد تجھے، غوث العظم پیران پیر دستگیر جو حد تجھے، سائیں جو فرمانا ہے مریدی لا تخف وحشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے میرا مرید اگر کوئی شخص بھی تجھے قتل کرنے کا سوچے گا میں عبدالقادر اس کو پہلے ختم کر دوں گا۔ مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفتا ملت المنالی، اے فقیر اے میرے مرید اگر کوئی تمہاری عزت چھیننے کی کوشش کرے گا، تمہارے مقام و مرتبے کو چھیننے کی کوشش کرے گا، میں عبدالقادر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ نے رفت کا مقام دیا ہے، میں تجھے عزت اور رفت عطا کر دوں گا۔ یہ کامل مرشد جس کے سر پہ ہو اس کو دنیا میں کسی چیز کا غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ نبی کا میلاد منانے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، صدقات و خیرات کرنے والے ہیں اور مرشد والے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے کامیابی نصیب کی ہے۔ رب العالمین اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز مسجد میں آئی اٹھی بھی ہو، درود و سلام پڑھیں، دعا پڑھیں، وہ مسجد میں حلوں تھا نماز تو آتے معاف نہ ہے ادا سب کے پڑھنے آ مطلب تو آچا واسا چھلائے آئے ہوں پنج جاؤں مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، وہ ہمارے نبی ہمان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہمان کے امتی، امتی تیری قسمت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی واسطائے آل رسول، یا الہی واسطائے ذکر رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ الہی بخت بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، الہی تو فعل محمد رسول دعا آجزوں کی تو کر لے قبول، اے خالق اے مالک اے رازق اے رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں میں تاثیر اور برکت عطا فرما، یا اللہ قرضداروں کے قرض معاف فرما، یا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو نبی کا سچا دین عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، عبدالجبار خان کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عالم اسلام کی خیر فرما، الہ العالمین حاجی علی ننو خان صاحب کے اس خدمت کو، اس میلاد کی خیرات کو بارگاہ مقدس میں شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ اس گھرانے کی خیر فرما، الہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حاجی علی بخش صاحب کے درجات بلند فرما، اور سردار علی محمد خان صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، الہ العالمین اس گھرانے کی خیر فرما، ان تمام کی خیر فرما، حاجی سعید بخش صاحب کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی محبتوں کا محور حضور علیہ السلام کی ذات کو بنا دے، یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے
मुक़द्दस की ज़ियारत नसीब फरमा और आका की बारगाह के सामने इसी तरह दुरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हाजी सरदार अली गौहर खान साहब को ज़िंदगी और सेहत सलामती अता फरमा, उनकी वालदा मायदा को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। हाजी साहबान हाजी खान साहब और इनके तमाम भाइयों को शाद व आबाद फरमा और जनाब अली अनवर खान साहब और इनके भाइयों को शाद व आबाद फरमा। हाजी जनाब राजा अली नवाज खान साहब को सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह इन सब के बेड़े पार फरमा, इन सब की दुआओं को कबूल फरमा। हाजी साहब के तमाम फर्जंदों को शाद व आबाद फरमा, इनकी मन की मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह हम मांग नहीं सकते, तू अता फरमा सकता है। झोलियाँ हमारी तंग हैं, रहमत तेरी वसी है, अपनी खास रहमत से हमारी खाली झोली को भरपूर फरमा। ख्वार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है, जो कुछ भी है लेकिन मौला तेरे महबूब की उम्मत में है। या इलाही बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे मुस्तफ़ा के वास्ते, मुश्किलें हल कर मुश्किल कुशा के वास्ते। या रब तू करीम व रसूल तो करीम, सद शुक्र हस्ते इनके मियान दो करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम वल अता व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह।